أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَأَعِدُّوا اور تم ان کے لیے تیار رکھو لہم ان کافروں کے لیے مَسْتَطَعْتُم جو کچھ تم کر سکتے ہو من قوت طاقت ان کے مقابلے میں. یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاقت کافروں کے مقابلے میں تیار رکھو، تو آپ ایک دو سوالوں کا جواب دیں خود ہی. آپ خود بتائیے کہ جو آدمی اس طاقت کو تیار رکھے گا اسٹیٹ میں، ملک میں، قرآن کی اس آیت پہ عمل کرے گا، اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا. کیوں؟ اللہ کا حکم مانا. ٹھیک. اور اسی طرح جتنے لوگ کام کریں گے، اسلحہ تیار کرنا ہے نا، اس کے لیے ڈیزائننگ بھی کریں گے کچھ انجینئرز، کچھ کمپیوٹر پہ بھی چیک کریں گے، کچھ لوگ اسے ڈھالیں گے بھی، کچھ ورکرز بھی کام کریں گے. انہیں بھی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ انہیں بھی ملے گا، کیونکہ یہ اس قوت کو تیار کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے دشمنوں کے خلاف قوت کو تیار رکھنا. اور یہ حکم دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آج تیار کرو اور کل کو نہ کرو، بلکہ ہمیشہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، اگر اپنے علم کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، اللہ کے ہاں ان کا بھی اجر ہے اور اللہ کا قرب انہیں بھی حاصل ہوگا. یہ غالباً چوتھا یا پانچواں مقام ہے قرآن سے جو ہم بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں نظریے ہو گئے ہیں نا کہ یہ دینی تعلیم ہو گئی، یہ دنیاوی تعلیم ہو گئی. دنیاوی تعلیم سے کیا ملتا ہے بھائی؟ نہیں. اگر نیت آدمی صحیح رکھے تو مسلمان معاشرے کو جہاں مفتیوں کی، قاضیوں کی، علماء کی ضرورت ہے، وہاں مسلمان معاشرے کو ڈاکٹروں کی بھی، انجینئرز کی بھی، بہت پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس پہ من رباط الخیل، اور گھوڑے جو بندھے ہوئے ہوں، گھوڑے پالنے کافروں کے مقابلے میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے گھوڑے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اور آپ نے فرمایا قیامت تک اللہ نے گھوڑے میں خیر رکھی، کیونکہ آدمی اس سے اپنے دشمنوں کے خلاف کام لیتا ہے. ترہبون بہ، اس سے دھاک پڑے عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور تمہارے دشمنوں پر. دھاک بیٹھتی ہے جب اسلحہ تمہارے پاس ہے، جب گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، جب تم نے تیاری پوری کی ہوئی ہے، کافروں کے دلوں میں دھاک بیٹھ جائے گی، روب بیٹھ جائے گا جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں. وآخرین، اور کچھ قومیں اور بھی ہیں، من دونہم، ان کے علاوہ، تم سے لڑنے کے لیے. ان مشرکین مکہ کے علاوہ کچھ قومیں اور ہیں جو مسلمانوں تم سے لڑیں گی. لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے. پھر اس کے بعد دنیا کی کون سی قوم ایسی تھی جو مسلمانوں سے نہیں لڑی؟ کیسر تھے، کسرا تھا، ایران تھا، روم کے بادشاہ تھے. یہ سب کے سب آئے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے اسلحے کو تیار رکھنا، گھوڑوں کو تیار رکھنا، کیونکہ کچھ قومیں ایسی ہیں جو تم سے بھی لڑنا باقی ہے، ان کا تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو چیز بھی خرچ کرو گے، یوفا الیکم، اللہ تمہیں واپس دے دے گا پورے کا پورا. لے آئے نا پھر بات انفاق کی، کہ اللہ کی راہ میں پورا ملے گا تم کو، جو کچھ بھی خرچ کرو گے خدا لوٹا دے گا. کیونکہ جہاد پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، مال خرچ کیے بغیر نہیں ہوتا، اسلحہ مال خرچ کیے بغیر نہیں بنتا. گھوڑے پیسہ چاہیے،
اللہ نے فرمایا میری راہ میں خرچ کرو، جہاد کے لیے خرچ کرو، اور تمہیں ہم پورا دے دیں گے، وانتم لا تظلمون، اور بالکل تمہارا حق نہیں رہے گا، ہم کسی کا حق اپنے ذمے رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم سب کچھ دے دیں گے، تم اس طرف آؤ، اللہ کی راہ میں محنت کرو، جہاد کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ جہاد کریں اسلحے کی تیاری کے بعد۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک آیت، یہ 65 نمبر ہے جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل اس آیت کو اس کے ساتھ ملا کے آپ سے عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلحے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد جہاد کو کیوں لائے ہیں، اور دلیل ہے اس بات کی کہ جب تک اسلحہ نہ ہو مسلمانوں کے پاس اور جب تک دشمن کے مقابلے میں تیاری نہ ہو مسلمان جہاد نہیں کر سکتا۔ آخر کوئی اس کی بھی تو لمٹس ہیں کہ کتنی فوج مسلمانوں کے سامنے ہو، کتنی بڑی طاقت سے ہم ٹکر لے سکتے ہیں۔ کون سا مقام ایسا ہے جہاں پہنچ کے شریعت کہتی ہے کہ اب تم ٹکر نہ لو اور تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم ہتھیار پھینک دو، یا تمہارے لیے اجازت ہے کہ اب لڑو ہی نہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی قانون تو ہوگا نا۔ یہ جو چیز یہاں بیان کی ہے، یہ اور 65 نمبر آیت دونوں کو ملا کے انشاءاللہ کل آپ سے عرض کریں گے۔